اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد، پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور اب آج ہم بات کر رہے ہیں جو کہ پچھلی مرتبہ بھی ہم نے بات کی پچھلے پروگرام میں، حضور نبی کریم علیہ السلام کے دست مبارک، دست اقدس کی۔ تو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ظہر پڑھی، پھر آپ اپنے اہل خانہ کی طرف نکلے، میں بھی آپ کے ساتھ نکلا، بچے آپ کے سامنے آئے تو آپ ان میں سے ہر ایک کے رخسار کو اپنا دست اقدس مس فرمانے لگے، میرے رخسار کو بھی آپ نے مس فرمایا، بس میں نے آپ کے دست مبارک کی ٹھنڈک یا خوشبو ایسی پائی کہ گویا کہ میں نے اپنا ہاتھ، یعنی گویا کہ آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ عطار کے صندوقچے سے نکالا تھا، یعنی وہ ہاتھ ایسی خوشبو محسوس ہوئی گویا کہ کسی عطر والے کے صندوق کے اندر ہاتھ ڈال کر میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ نکالا ہو، دست اقدس نکالا ہو، ایسی پیاری خوشبو۔ لیکن کہتے ہیں کہ وہ خوشبو کہیں اور سے نہیں آتی تھی، یہ آپ علیہ السلام کے دست اقدس سے ہی مجھے محسوس ہوتی تھی۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتا یا میرا بدن آپ کے بدن سے مس کرتا تو میں اس کا اثر اس کے بعد اپنے ہاتھ میں پاتا، اور میرے ہاتھ میں کستوری سے زیادہ خوشبو آتی، میرا ہاتھ اس طرح خوشبودار ہوتا۔ یزید بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس میری طرف بڑھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برف سے ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے۔ یہ ہاتھ مبارک وہ مبارک ہاتھ تھا کہ ایک مشت خاک کفار پر پھینک دی اور ان کو شکست ہوئی، اور میرا رب فرماتا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور جب آپ نے پھینکا، جب آپ نے وہ خاک جو ہے وہ پھینکی تو آپ نے تھی، ولیکن اللہ رما، لیکن حقیقت میں اللہ رب العالمین نے اس پھینکنے کو اپنی طرف منسوب فرمایا۔ ناظرین، یہ وہی دست کرم ہے جب آقا علیہ السلام نے اپنا دست اقدس بڑھایا اور صلح حدیبیہ کے موقع پر جو ہے مسلمانوں نے بیعت کی، صحابہ نے بیعت کی، تو میرا رب فرماتا ہے کہ بظاہر تو میرے محبوب کا ہاتھ ہے، لیکن حقیقت میں ید اللہ فوق ایدیہم، سورہ فتح اٹھائیے کہ اللہ کا دست اقدس اس کی شان کے مطابق ان پر تھا۔ یہ وہ دست کرم تھا کہ کبھی کوئی سائل آپ کے دروازے سے محروم نہیں پھیرا جاتا، اور یہی وہ دست شفا ہے کہ جس کے محض چھونے سے بیماریاں جاتی تھیں، جن کے علاج سے اطباء عاجز تھے، اور یعنی علاج کر کر کے لوگ تھک جائیں، لیکن میرے محبوب علیہ السلام کا دست اقدس جب اس بیمار کو مس کرتا تو اس بیمار کی بیماریاں دور ہو جاتی۔ اسی مبارک ہاتھ میں سنگریزیں ہوں تو وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اسی مبارک ہاتھ کے اشارے سے فتح مکہ کے روز 360 بت ایک کے بعد دیگرے منہ کے بل گر پڑے، اسی مبارک ہاتھ کی ایک انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا، اسی مبارک ہاتھ کی انگلیوں سے متعدد دفعہ چشمے کی طرح پانی جاری ہوا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لیں قدرت رسول اللہ کی، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دست اقدس کی مزید ناظرین برکات اگر ہم دیکھیں
تو کئی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ حضرت ابیت بن جمال کے چہرے پر ناظرین داغ تھا جس سے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ ایک روز آقا علیہ السلام نے ان کو بلایا اور ان کے چہرے پر اپنا دست شفا پھیرا، شام نہ ہونے پائی کہ اس داغ کا کوئی نشان نہ رہا۔ حضرت شرحبیل جعفی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہتھیلی میں ایک گٹھلی تھی جس کے سبب سے وہ تلوار کا قبضہ اور گھوڑے کی باگ نہیں پکڑ سکتے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ہتھیلی سے اس گلٹی کو رگڑا، جو گلٹی بنی ہوئی تھی اس کو رگڑا، بس اس کا نشان تک باقی نہ رہا۔ ایک عورت اپنے لڑکے کو خدمت اقدس میں لائی، عرض کی اس کو جنون ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا، لڑکے کو کے ہوئی اور اس میں سے ناظرین ایک کالی سی چیز نکلی اور اسے فوراً آرام آ گیا۔ میں بیان کرتا رہوں گا، آپ سنتے رہیں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر انشاءاللہ اس کو مزید کنٹینیو رکھیں گے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل اور اس کی آیت نمبر 21 ہے۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو اسے نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں احیاء اور یہاں وقف کریں گے تو احیاء پڑھیں گے، جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ یہاں رکنا جائز ہے۔ وما یشعرون وقف کی صورت میں وما یشعرون پڑھیں گے، لیکن یہاں لام الف لا اس کا معنی ہے نہیں، تو یہاں رکنا جائز نہیں ہے۔ یبعثون پڑھیں گے، وقف کی صورت میں یبعثون پڑھا جائے گا۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھیں کہ اچھا علامت وقف اندر 21 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 21 یہاں مکمل ہو رہی ہے، اور اوپر عین ہے، رکوع کی شارٹ فارم ہے، رکوع نمبر 2 یہاں پر مکمل ہو رہا ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ اموات ایک کلمہ، غیر دوسرا، احیاء تیسرا، واو چوتھا، ما پانچواں، یشعرون چھٹا، ایانا ساتواں، یبعثون آٹھواں۔ کل یہاں پر 8 کلمات ہیں۔ ناظرین ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ اموات غیر میں را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، را پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ احیاء یہاں وقف کریں گے تو احیاء پڑھا جائے گا۔ یا الف زبر یا اوپر مد کی علامت ہے، مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، مد لازم بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور میگزیمم اس کو 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ وما یشعرون، وما یشعرون یہاں پر بھی را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ ایان یبعثون، ایان یبعثون یہاں وقف کریں گے تو ایان یبعثون پڑھا جائے گا۔ چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے ناظرین آج کا سبق ہم پڑھیں گے، لکھیں گے بلکہ، اور اس میں جتنے کلمات ہیں ان میں اسماء کون سے ہیں، افعال کون سے ہیں، حروف کون سے ہیں، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ ان کی تحقیق اور ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور پھر قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اموات غیر احیاء
وما یشعرون، وما یشعرون ایان یبعثون۔ آیت نمبر 21 ہے۔ اب ناظرین سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسما۔ اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ تو پہلا اسم ہے اموات، دوسرا غیرو، تیسرا احیا، چوتھا ایانا۔ تو کل یہاں پر 4 اسما ہے۔ ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر سب سے پہلے ناظرین ہم نے اسما بتایا آپ کو کہ اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، تو ہم یہاں لکھ بھی لیتے ہیں۔ نمبر 1 اموات، اور نمبر 2 غیر، نمبر 3 احیا، نمبر 4 ایانا۔ اچھا، اب اس کے بعد ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو یشعرون پہلا فعل، اور یبعثون دوسرا فعل۔ یشعرون اور یبعثون۔ اچھا جی، یہ 2 افعال ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف واو، اور دوسرا حرف ہے ما۔ واو اور دوسرا ما۔ 4 اسما، 2 افعال اور 2 حروف، تو کل ملا کر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 8 کلمات ہیں، کل ملا کر 8 کلمات ہیں۔ تو چلیں جی، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسما کی جانب۔ تو پہلا اسم ہے اموات۔ ناظرین یہ اموات جمع ہے اور المیت مفرد ہے۔ المیت، میت مفرد ہے، اور میت کا معنی ہوتا ہے مردہ، اور اموات اور موتا اور میتون 3 جمع تھی۔ اموات، موتا اور میتون 3 جمع ہے، اس کا معنی ہے بہت سے مردے۔ اچھا جی، اب یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین، ہم کہتے ہیں نا کہ بہت سی اموات واقع ہوئی ہیں، تو عام طور پر ناظرین یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ بھی کہ ایک اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں میت۔ میت اس کا معنی بھی ہوتا ہے کہ یعنی یہ فلاں کی میت ہے، تو اس کی جمع آتی میتون، تو بہت سی میت ہے، یعنی کوئی مردہ شخص ہو تو اسے ہم کہتے ہیں میت ہے، اور میتون اس کی جمع آتی بہت سے مردے۔ غیر کا معنی ہوتا ہے علاوہ، اور یہاں پر غیر کا معنی ہے نہیں، یہاں پر غیر کا معنی ہے نہیں، اور یہ غیر ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ غیر ہے، یعنی یہ اپنا نہیں ہے، یہ کوئی دوسرا ہے، تو بعض اوقات ہم اس کے سامنے وہ بات نہیں کرتے جو اپنوں کے سامنے کرتے، تو یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ احیا، احیا یہ بھی جمع ہے الحی کی، حی کا معنی زندہ، احیا بہت سے زندہ لوگ۔ اور ناظرین اس کے بعد ایانا، ایانا کا معنی ہوتا ہے کب، ایانا کا معنی ہے کب،
اور اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب. یشعرون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب. اس کا معنی ہے وہ سمجھتے ہیں یا وہ سمجھیں گے. وہ سمجھتے ہیں یا وہ سمجھیں گے. ما اس پر داخل ہے تو یہ ما حرف نفی ہے اور اس کا معنی نہیں ما یشعرون وہ نہیں سمجھتے. اچھا یاد رکھیں کہ جو ناظرین عقل کے ذریعے جو چیز حاصل ہوتی ہے اسے علم کہتے ہیں، اور حواس کے ذریعے جو چیز حاصل ہوتی ہے اسے ہم شعور کہتے ہیں. حواس خمسہ یعنی قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ اور قوت لامسہ. تو ان حواس خمسہ کے ذریعے جو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے اسے شعور کہتے ہیں، اور عقل کے ذریعے جو حاصل ہوتا ہے اسے علم کہتے ہیں. اس فرق کو مد نظر رکھیے گا. اچھا ناظرین اس کے بعد یبعثون. یبعثون فعل مضارع مجہول، معروف وہ فعل کہ جس میں فاعل معلوم ہو، اور مجہول وہ فعل کہ جس میں فاعل معلوم نہ ہو. یبعثون فعل مضارع مجہول صیغہ جمع مذکر غائب. اس کا معنی ہے وہ اٹھائے جاتے ہیں یا وہ اٹھائے جائیں گے، اور یہاں پر مستقبل کے اعتبار سے ترجمہ ہوگا، فیوچر کے اعتبار سے کہ وہ اٹھائے جائیں گے. اور ناظرین یہاں پر ہم دو کلمات استعمال کرتے ہیں. بعثت یعنی ایک تو ہوتا ہے بعثت یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام کا بھیجا جانا، کہ اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو بھیجا. اچھا ایک ہم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اس سے مفعول کا صیغہ مبعوث. آقا علیہ السلام مبعوث ہو کر تشریف لائے. مبعوث یعنی اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. صحیح ہے نا؟ تو یہ اسی طریقے سے ایک ہم استعمال کرتے ہیں والبعث بعد الموت. ٹھیک ہے نا؟ جہاں ایمان مفصل ہم پڑھتے ہیں تو والبعث بعد الموت یعنی ایمان کے بعد موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، تو اسے کہتے ہیں بعث. تو یہ سب اسی سے ہے، تو ہم اسے یہاں لکھ دیتے ہیں بعثت مبعوث اور بعث، یہ سب کے سب اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اچھا اس کے بعد ہم چلتے ہیں حروف کی جانب. واو کا معنی ہے اور ما جو ہے یہ حرف نفی ہے، اس کا معنی ہے نہیں. تو 8 کلمات میں کل 3 کلمات ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 اموات اور میت بھی، اور نمبر 2 غیر، نمبر 3 یبعثون میں بعثت، مبعوث اور بعث. ناظرین و سامعین چلتے ہیں کلمات کو بلکہ حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر ناظرین جملہ یا آیت کیسے بنتے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں. حمزہ میم زبر ام، واو علی زبر وا، تا دو پشتن، امواتن، غین یا زبر غی، را پیش رو غیرو، حمزہ ہا زبر اح، یا الف زبر یا، حمزہ دو زیر ان، احیاء، یہاں وقف پڑھیں گے تو احیا پڑھیں گے. واو زبر وا، میم الف زبر ما، یا شین زبر یش، عین پیش او، را وا پیش رو، نون زبر نا، وما یشعرون. حمزہ یا زبر ای، یا الف زبر یا، نون زبر نا، ایانا، یا با پیش یب، عین زبر ع، ثا وا پیش ثو، نون زبر نا، یبعثون. یہاں وقف پڑھیں گے تو یبعثون پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. آئیے سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے یا پڑھتے ہیں. اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون.
يبعثون. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. اموات مردے، غیر نہیں، احیا زندہ، وا اور ما نہیں، یشعرون وہ سمجھتے، ایانا کب، یبعثون اٹھائے جائیں گے. ناظرین و سامعین یہ حرف بحرف ترجمہ اب آپ کو ہم بتاتے ہیں اس کا آسان فہم بمحاورہ ترجمہ. اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. ناظرین و سامعین یہ آسان فہم بمحاورہ ترجمہ. اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. اور تفسیر جو ہے وہ ناظرین ہم عرض کر رہے تھے آپ کی خدمت میں آیت نمبر 12 اور 13 کی. آیت نمبر 12 میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور اس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا اور تمام ستارے اس کے حکم کے تابع ہیں. بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. اور اس نے تمہارے لیے جو گوناگوں رنگوں کی چیزیں زمین میں پیدا کی ہیں بے شک ان میں نصیحت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے ضرور نشانی ہے. ناظرین سورج، چاند اور دن اور رات کے تواتر میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اس آیت میں یہ بتایا کہ لوگوں تم پر جن نعمتوں کا پہلے ذکر کیا ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا تم پر انعام یہ ہے کہ اس نے دن اور رات کو تمہارے کاموں میں لگا دیا ہے. اور دن کو اس لیے بنایا کہ تم اس میں کاروبار حیات کرو. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اور تلاش روزگار کے لیے سعی کرو. اور رات اس لیے بنائی کہ تم اس میں آرام کرو. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. تمہاری لباس ہم نے تمہاری رات کو ہم نے لباس بنایا یعنی آرام کا ذریعہ بنایا. فرض کیجئے اگر مسلسل کنٹینیوسلی دن ہوتا تو لوگ آرام کے ایک لمحے کے لیے بھی ترس جاتے ہیں، اور اگر کنٹینیوسلی رات ہوتی تو لوگوں کو کام کاج کرنے اور اپنی ضروریات پوری کرنے اور رزق فراہم کرنے کے مواقع میسر نہ ہوتے. قرآن کیا فرماتا ہے؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. سورہ القصص آیت نمبر 71 سے 73. آپ کہیے یہ بتاؤ اگر اللہ قیامت تک کی رات بنا دیتا تو اللہ کے سوا کوئی اور خدا تھا جو تمہارے پاس دن کی روشنی لے آتا؟ سو کیا تم غور سے نہیں سنتے؟ آپ کہیے یہ بتاؤ اگر اللہ قیامت تک کا دن بنا دیتا تو اللہ کے سوا کوئی خدا تھا جو تمہارے پاس رات کو لے کر آتا جس میں تم آرام کرتے؟ سو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل یعنی روزگار تلاش کرو، اور تاکہ تم اس نعمت پر اس کا شکر ادا کرو. اللہ کی نعمت تم پر یہ بھی ہے کہ اس نے سورج اور چاند کو بھی تمہارے کام میں لگا دیا. ایک دن میں سورج کی طلوع اور غروب کی دورانیے سے تم اپنے کام کاج اور نمازوں کے اوقات معین کرتے ہو، اور روزے کے سحر اور افطار کو معین کرتے ہو، اور چاند کے دکھائی دینے اور اس کے چھپنے سے تم مہینوں کا تعین کرتے ہو. رمضان، عید الفطر، عید الاضحیٰ، حج اور قربانی کے مہینوں اور تاریخوں کا تعین چاند سے ہوتا ہے.
نیز سورج کی گردش سے تم مختلف دیکھتے ہو کہ تم مختلف موسم وجود میں آتے ہیں، اور اس کی حرارت سے کھیتیاں اور پھل پکتے ہیں، سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بارشیں ہوتی ہیں، اور چاند کی کرنوں سے پھلوں میں ذائقہ پیدا ہوتا ہے، اور چاند کے گھٹنے بڑھنے سے سمندر کے معاملات ناظرین چلتے ہیں۔ اور الغرض سورج اور چاند میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہیں جو تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ ناظرین، سورج اور چاند میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید کی نشانی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج اور چاند ایک مخصوص نظام کے تحت گردش کر رہے ہیں، ایک مخصوص جانب سے طلوع ہوتے ہیں اور ایک مخصوص جانب میں غروب ہو جاتے ہیں۔ ان کو کبھی سوچا آپ نے کہ اس کام پر کس نے لگایا؟ کس نے ان دونوں کو پابند کیا ہے؟ کسی انسان نے، کسی جانور نے، کسی درخت نے، کسی دیوی یا دیوتا نے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں حادث اور فانی ہیں۔ ان سے پہلے بھی سورج اور چاند اسی طرح گردش کرتے رہے تھے، اور ان کے بعد بھی اسی طرح گردش کرتے رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورج اور چاند کا خالق اس کائنات میں سے کوئی چیز نہیں، بلکہ ان کا خالق اس کائنات سے باہر کوئی ہستی ہے، اور وہ ایک ہے، واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ گردش ایک طرز اور ایک طریقے سے نہ ہوتی، اور ان کے طلوع اور غروب کی ایک جہت نہ ہوتی۔ اس لیے سورج اور چاند کا خالق ایسی ذات ہے جو اس کائنات سے ماورا ہے، جو واحد ہے، اور اس کا وجود واجب اور قدیم ہے۔ کیونکہ اگر وہ ممکن اور حادث ہو تو اپنے وجود میں کسی علت کا محتاج ہوگا، اور یہ سلسلہ کسی ایسی ذات پر منتہا ماننا ہوگا جو سب کی علت ہو اور اس کی کوئی علت نہ ہو، جو واجب ہو، قدیم ہو، حادث نہ ہو، اور وہ وہی ساری کائنات کا خدا ہے، سب کا پیدا کرنے والا ہے، سب کا پالنے والا ہے، اور وہی سب کی عبادت کا مستحق ہے۔ پھر اس کے لیے فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے جو گوناگوں رنگوں کی چیزیں زمین میں پیدا کی ہیں، بے شک ان چیزوں میں بھی نصیحت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انواع اقسام کے جانور اور رنگ برنگے پرندے، درخت، پھل، پھول اور پودے پیدا فرمائے، اور ان میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہیں جن کا تم کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر تم غور کرو تو ان میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی قدرت اور اس کی وحدت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ ناظرین و سامعین، ہم پہلے بھی جہاں نباتات کی بات تھی تو وہاں سے ہم نے جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر استدلال تھا وہ ہم نے تفصیل سے عرض کیا تھا، تو یہاں پر بھی وہی استدلال ہے۔ الغرض یہ ہے کہ دیکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ وہ تفکر کریں، نصیحت حاصل کریں، عقل حاصل کریں۔ ناظرین، اللہ رب العالمین ہمیں اپنے توحید پر پکا یقین، عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کیا کرتے ہیں۔ اس وقت اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے، کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ جی تانبلہ والا سے بات کر رہی ہوں۔ جی اس وقت ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ وہ مردہ زندہ نہیں ہے اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اموات غیر نہیں ہے، غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی ابریش تانبلہ والا سے۔ جی بیٹا سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ ترجمہ: وہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے
اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو وقت ہے اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پہلے 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arbyqtv.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائیں کے نام سے ضرور سرچ کیجیے۔ جس ڈیٹ کا آپ چاہتے ہیں سرچ کریں، اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔